تعلیم یافتہ معاشرہ ہی معاشی خوشحالی کا ضامن ہے۔ میری میراث فن کو اس طرح اغیار نے چھینا، میری میراث فن کو اس طرح اغیار نے چھینا کہ خود جینے لگے اور میرا مشکل کر دیا جینا۔ اگر خیریت ملک و ملت آرزو داری، اگر خیریت ملک و ملت آرزو داری تو کر شمع علم روشن کہ ہر عظمت کا ہے زینہ۔ صدر ذیشان اور ارباب بزم، میں نے جس آغوش محبت میں شعور کی آنکھ کھولی ہے وہ میری ماں کی مقدس گود ہے اور میرے ماں باپ کی شفقت کا دامن ہے۔ میری ماں نے میری لوریوں میں مادر وطن کی محبت کے گیت گائے ہیں۔ ان لبوں کے لمس نے میرے گالوں میں صبح آزادی کی ٹھنڈک بھر دی ہے۔ میرے باپ نے وطن عزیز پر نثار ہونے والے خون سے مجھے شعلہ جوالہ بنا دیا ہے۔ میں اپنے وطن پر کسی بھی مہیب اندھیرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے وطن عزیز پر شروع ہی سے جہالت کا دور دورہ ہے، جس کی وجہ سے معاشی بدحالی کے عفریت نے پوری ملت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ میری رائے میں ناخواندگی اور جہالت، نا آشنائی و خود ستائی، نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کو تباہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ایک ناخواندہ انسان معاشی بدحالی، ذہنی پسماندگی، تمدنی زبوں حالی اور اخلاقی افلاس و نکبت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ تعلیم یافتہ انسان سلیقہ مند، کفایت شعار اور معاملہ فہم ہوتا ہے۔ ایک جاہل مطلق انسان اپنی حیثیت اور مقام و منزلت سے ناآشنا ہوتا ہے، اس لیے وہ وقت، دولت، سرمایہ، منصوبہ بندی اور کفایت شعاری کی نعمتوں کی قدر سے یکسر محروم ہونے کے باعث اپنی تنگی و ترشی کے عفریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ایسے انسانوں کی کثرت ہوگی تو پھر پوری قوم کاسائے گدائی لیے اغیار کی نظر کرم کی محتاج ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، گھر کے خورشید پر ڈال دیے سائے ہم نے۔ اس ذلت و رسوائی کا توڑ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ علم کی شمع صرف شہروں میں روشن نہ کی جائے بلکہ پورے ملک کے کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی سے لے کر جھاڑ پھونس کی تاریک جھوپڑیوں تک کو اس نور سے منور کیا جائے۔ دولت علم اس طرح لٹائی جائے کہ ایک خانچہ فروش کی جھولی بھی ان موتیوں سے بھری ہوئی نظر آئے۔ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، میرا اپنا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں۔ صدر ذی وقار، علم شان ہے، علم آن ہے، علم زندگی ہے، علم خوشحالی ہے، جہالت بدحالی ہے، علم معراج انسانی ہے، جہالت و ناخواندگی افلاس و نکبت کی ارزانی ہے، علم دولت کے فراوانی کی سیڑھی ہے، جہالت خود کھیت کو کھا جانے والی باڑ ہے۔ اٹھو قوم کے سپوتو اٹھو، جہالت کی دیوار کی قسط اول بھی اپنے وطن سے نکال کر باہر پھینک دو، ناخواندگی کے پہاڑ کو پاش پاش کر دو اور علم کا وہ چراغ روشن کرو کہ ناخواندگی اور بے علمی کی تاریکیاں چھٹ جائیں۔ اے علم و فضل اور جہد مسلسل کی دنیا کے کھیون ہارو، میری مانو، چلو مجدار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ صدر ذی وقار، یہ کسے معلوم نہیں کہ علم کی بدولت انسان مسجود ملائک بنا، فرشتے کم علمی کے باعث ساجد ہوئے۔ علم نے انسانوں کو غاروں سے نکالا، بے علمی نے حیوانوں کو غار میں دھکیلا۔ علم نے انسان کو تخت شاہی بخشا، بے علمی نے حیوان کو تخت کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ علم سے انسان آقا بنا، بے علمی سے حیوان غلام ہوا۔ یہ علم ہی کی وجہ سے عرش پر پہنچا اور جہالت کا مارا فرش کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ حیوان اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکا اور علم سے انسان خدا کی ذات کو پا گیا۔ جب تک میرے ملک میں ناخواندگی کی جگہ خواندگی اور جہالت کی جگہ علم کے جھنڈے نہیں گاڑے جائیں گے، میرا ملک اور میری قوم تنگی و ترشی کی بھٹی میں اس طرح جل جل کر بھسم ہوتے رہیں گے۔ غربت و افلاس کے سائے اپنی تاریکیاں پھیلاتے رہیں گے،
بھوک اور ننگ سے بچے بل بلاتے رہیں گے۔ اے ارباب فکر و نظر، آخر میں ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواندگی سے مراد وہ خواندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ علم حاصل کر کے بھی ذہنوں پر جمود طاری رہے۔ ایک ڈاکٹر MBBS کی ڈگری کے حصول کے بعد بھی اغیار کے نسخوں کا محتاج رہے، مسند انصاف پر بیٹھنے والا عظمت کے حصول کے بعد بھی مغربی افکار سے مرعوب ہو۔ ہم ایسی تعلیم اور خواندگی کو باعث شرم سمجھتے ہیں جو صرف کلرک بادشاہ کے ذہن کے لوگ پیدا کرے، بلکہ میرے ملک اور قوم کو ایسی تعلیم اور خواندگی کی ضرورت ہے جس سے شرافت، دیانت اور حب الوطنی کے جذبات کو فروغ ملے۔ ہم ایسے علم کی جستجو میں ہیں جو تحقیقی، تخلیقی اور تکنیکی ذہن پیدا کرے۔ ہم ایسی خواندگی کے تلاش میں ہیں جو قوم کو اس جذبے سے سرشار کرے کہ ملک کو معاشی پسماندگی جیسی تمام تاریکیوں سے نجات دلائے۔ تاریکیاں ہیں ہر طرف، اندھا نہ بن، اب بھی سنبھل۔ تاریکیاں ہیں ہر طرف، اندھا نہ بن، اب بھی سنبھل۔ ایمان کا فانوس لے، اس میں جلا شمع عمل۔